محبت ہے کہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے میرے غوث پاکی ہوں گے اور کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. آج یہ الزام ہے اعلیٰ حضرت پر، یہ رافضیوں کی فکر ہے کہ امام احمد رضا کی شخصیت کو مجروح کرنا ہے، الزامات کی برسات کر دو، اور کیا مگر الزامات لگاتے لگاتے تھک گئے. الحق یعلو ولا یولا، حق سر بلند ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے قیامت کے دن اپنے باپ حضرت نقی علی خان علیہ الرحمہ کو آگے نہیں کیا، اپنے جد کریم کا نام نہیں لیا، اپنے خاندان کے کسی بزرگ کا نام نہیں لیا، بلکہ سیدوں کے سید غوث اعظم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. اور یہ سادات کرام کو ایران نے ایرانی چائے کا نشہ چڑھا دیا ہے. کہتے نہیں ارے ان کو تو سیدوں سے محبت نہیں ہے، ان کو تو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ارے یہ تو خان ہے پٹھان ہے. معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، ارے محبتوں کا ساتھ سے صاحب نسب کے یہاں نہیں گایا جاتا. کوئی بلال حبشی سے بھی تو پوچھے کہ آپ رسول کی اولاد ہیں. یہ ڈیوائیڈ کرنے والی فکر، ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ ادھر کا چورن ہے، کہاں کا؟ ایرانی چائے بابا. الحمدللہ آج ہندوستان کے بعض قادری سادات گھرانے پر نظر ڈالی ہے. باقاعدہ پلاننگ کے مطابق اگر ہندوستان میں رافضیت کو اور شیعت کو بڑھاوا دینا ہے، اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنا. اور عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا یہاں پر بھی میں ٹھہر کر ایک بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے حضرت مولا علی سے ایک بار نہیں کئی مرتبہ فرمایا ہے، علی کچھ لوگ میری امت کے تیری محبت میں گمراہ ہوں گے اور کچھ لوگ میری امت کے تیرے بغض میں گمراہ ہوں گے. اور حضور نے نام بھی بتایا مولا علی کو، علی رافضہ ہم الرافضہ. وہ کون ہوں گے؟ رافضی ہوں گے. متعدد حدیثوں میں ارے واقعات تو بابا بعد میں بھی حضور نے سب فیصلہ کر دیا بابا. ہاں کہیں جانے کی ضرورت ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ میلا کپڑا دھل کے سفید ہو جاتا ہے لیکن کالا کپڑا دھل کے سفید نہیں ہوتا. داغ اور دھبے نہیں جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جس پر اللہ نے مہر لگا دی ہے غلامی مصطفیٰ کی، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہابی نے توبہ کر دی، کیا لکھتے ہیں کہ وہابی نے، آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ کہتے وہابی کبھی سنی ہو ہی نہیں سکتا 101%. تو جو کہتے ہیں کہ وہابی نے توبہ کی، کہتے وہ حقیقی وہابی نہیں تھا، ہو چلا تھا. وہابی گستاخ رسول کو بولتے بابا، اس کو توبہ نہیں ملے گی کبھی. اس کو بڑے پیر نے ایسوں کے باروں میں فرمایا ہے. اور جو خلفائے راشدین کی توہین کرتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترتیب خلافت سنیں آپ. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا غنیت الطالبین میں اور اصولی کتاب و اصول الدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے اسلام کے خلیفہ کون؟ غوث پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب میں اہل سنت کا اجماع ہے. اجماع کون؟ کہا حضرت ابو بکر. ارے چلو بریلی کے خان امام احمد رضا پٹھان کی بات تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اپنے جد کریم کا تو سنو کہ غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں. کہتے کہ پہلے خلیفہ حضرت، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے عثمان اور چوتھے کہتے یہ رافضی کہتے ضال مضل، ان سے بچو، ان سے بچو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نہیں اس زمانے میں جو ہے بعض جو ہے رافضیوں کے اور شیعوں کے فرقے ہیں. غوث اعظم نے اپنے دور میں اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں بابا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں آپ حدیث لے کر آتے ہیں ستفترق امتی علی، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. وستفترق امتی علی 73
70 باللہ کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، بڑے پیر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا جنتی کون ہے؟ کہا اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ، اہل۔ اس کے بعد آپ نے رافضی فرقوں کی شاخوں کو بھی بتایا ہے، اس کے 10 بنیادی فرقے ہیں۔ کتنے؟ 10 بنیادی فرقے۔ اور آپ کتاب اصول الدین میں قادری و سنو غوث پاک لکھتے ہیں کہ جتنے رافضی ہیں اور جتنے یہ ایرانی ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ سب کل یہود، یہودیوں کی طرح ہے، ان سے دھوکہ مت کھانا۔ یہودی کیوں کہا آپ نے؟ امت کا غوث پاک نے لکھا ہے بابا، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کتاب دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ میری گفتگو چل رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، کون سی چل رہی تھی؟ ایک موضوع چل رہا تھا، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر اس وقت جو ہے اپنی طبیعت سے علیل ہے، لیکن قادری ہے نا بابا، جیسے دیکھا تو جو ہے آپ جو ہے عالم جلال میں آتے ہیں، اور آپ جواب تحریر فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے شیخ سرکار سیدنا غوث اعظم کی سیادت متواتر ہے۔ ایک دو آدمی نے نہیں، ہر دور میں متواتر رہی ہے، اور کتابوں کے انبار لگا دیے اور دلائل آپ نے قائم کر دیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں قطعی سید ہیں۔ اور پھر لگتے ہیں کہ رافضی ان کے یہاں سیادت کا معیار ہی یہ ہے کہ جو خلفائے ثلاثہ کی توہین کرے معاذ اللہ رب العالمین، صحابہ کی برائی کرے، وہ فوراً سید بند بنا دیا جاتا ہے۔ سیادت کا معیار ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا بھی رذیل قوم سے کوئی فرد اور ذلیل آدمی ہو، اگر وہ صحابہ کی توہین کرنے پر آ جائے تو اسے فوراً سید بنا دیتے بابا۔ لیکن جو نجیب الطرفین ہے، جو رسول اللہ کی حسنی اور حسینی اولاد ہے، جیسے غوث پاک ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ اب آپ تو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت تو دفاع کر رہے ہیں، اور یہ قادری نہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ انگوٹھا چھاپ ہے نا بابا، پڑھتے لکھتے ہے نہیں بابا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صرف جامع ازہر میں جا کر جو ہے 6 مہینے کی جو ہے امامت کی ڈگری لے کر ازہری جو ہے آخر میں لکھوانے سے کوئی علامہ نہیں بنتا ہے، کوئی فہامہ نہیں بنتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس علم پر اللہ اور اس کے رسول کے فضل کی مہر نہیں، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وہ ہدایت، یہ ابن ملجم کیا تھا؟ حافظ قرآن تھا، مفسر تھا، یہ جس نے حضرت مولا علی کو سجدے میں بروایت حملہ کیا تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا، مولوی صاحب تھا، موالی تھا وہ، ابن ملجم عبد الرحمن ابن۔ تو یہ چیز ہمیشہ دھیان میں رکھے کہ جس علم پر اللہ اور اس کے رسول کے فضل کی مہر نہیں لگتی، اور یہ مہر ملتی کہاں؟ یہ بریلی میں ملتی بابا۔ ہاں، یہ مہر کہاں ملتی ہے؟ بریلی میں۔ کیوں؟ امام احمد رضا خود فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور قبر کے بارے میں فرماتے ہیں نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم کو یہ عزت ملی ہے، تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت اگر سید ہوتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا، پھر سید نہیں ہے تو یہ عالم بابا سمجھ سے باہر ہے، تو یہ دماغ میں نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت تو پڑھنے کی چیز ہے بابا، اور دور بھی نہیں ہے، کہاں 100 سال تھوڑی بابا۔ بس اٹھو، تمہید ایمان کھولو، ملاقات کرو اعلیٰ حضرت سے، فتاوی رضویہ کھولو، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرو۔ اعلیٰ حضرت نے علم کے دریا بہا دیے ہیں، عقائد کا مسئلہ ہو، رفظ کا مسئلہ ہو، سائنس کا مسئلہ ہو، فلسفہ، اعلیٰ حضرت دور نہیں، پڑھنے کی چیز ہے بابا، یہ جلنے کی چیز نہیں ہے بابا، یہ جلنے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو جلتے ہیں وہ جلا کریں۔ ہم تو اہل محبت ہیں، ہم نے دونوں نسبتوں کو مانا ہے،
ہم نے دونوں، میں نسبتوں کی بات کر رہا ہوں شروع سے، کس کی؟ ہم نے صحابہ کی نسبت محبت کے بھی الحمدللہ، اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رافضی یہ گمراہ ہے، شیعہ گمراہ ہے، اور اس کے جو بنیادی فرقے ہیں وہ 10 فرقے ہیں۔ اٹھاؤ غنیت الطالبین میں آپ نے قادریوں کو پیغام دیا۔ قادری بولے تو کون بابا؟ چشتی بھی قادری ہو گئے، رفائی بھی قادری ہو گئے۔ قادریت سے کوئی ہٹ نہیں سکتا، کوئی بھی ولی قادریت سے ہٹ نہیں سکتا، سب کو معلوم ہے۔ اسی لیے مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، کہیں کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، کہ سرکار غوث اعظم سے ہٹ کر اگر کوئی ان کو ہٹا کر کوئی جائے گا تو کوئی کھڑا نہیں کرے گا دروازے پر، کوئی بزرگ کھڑا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بابا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام غوثیت عطا فرمایا ہے۔ آپ کا اعلان ہے قدمی ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، اور جس نے بھی انکار کر دیا اللہ نے اس کی ولایت کو سلب کر لیا۔ جس دل میں عبد القادر نہیں وہاں ولایت نہیں، اور جس دل میں ابو بکر نہیں وہاں محمد الرسول اللہ نہیں، وہاں اہل بیت نہیں۔ جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں اہل بیت ہوں گے اور نبی بھی ہوں گے۔ تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں اور کتاب و اصول الدین میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی طرح، بہت زبردست کتاب ہے، صرف 2-3 باتیں جو ہیں اس سے نقل کر رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرے۔ فرماتے ہیں کہ رافضی یہودیوں کی طرح، وجہ کیا ہے؟ کہتے رافضیوں کے یہاں پر شوہر کے انتقال پر عدت نہیں ہوتی، اور یہودیوں کے بھی یہاں پر ان کے شوہر جب انتقال ہو جاتے ہیں تو ہمارے اہل سنت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کتاب میں شروع میں جو ہے اہل سنت میں اور رافضیوں میں کیا فرق ہے، کون کس کے طریقے پر ہے؟ سنی نبی کے طریقے پر ہے اور رافضی یہودیوں کے طریقے پر ہے۔ آپ نے دلائل قائم کیے ہیں، آپ نے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غوث پاک صرف تسبیح پڑھتے رہے، ارے آپ نے قلم کی تلوار بھی چلائی ہے اور رد بد مذہب کیا ہے۔ بد مذہبوں کا رد کرنا یہ صوفیت ہے۔ یہ تصوف آج کس کو جو ہے کہتے ہیں انگوٹیاں 10-20 جو ہے گلے میں یہ موٹی موٹی تسبیحاں جو ایسے، حالانکہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اب چوری کرتے ہیں بابا، ڈاکے تو ڈالتے ہیں۔ حضرت تمیم داری ایک صحابی تھے جو گلے میں تسبیح پہنا کرتے تھے، اور مالکی سلسلے کے اکثر عرب شریف کے مشائخ جو ہے گلے میں، جس کو جو اچھا لگتا ہے کر لے، سارے اپنے رسول اللہ کے رنگ ہے، اللہ کے رنگ ہے سب۔ یہ قرآن نے فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہودیوں کے یہاں عورتوں کی عدت نہیں ہے، کرافدہ، رافضیوں کی طرح بھی۔ اب دیکھیں پھر فرماتے ہیں یہودی حضرت جبرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ غوث پاک لکھتے ہیں یہودی حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن کہتے ہیں، نفرت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رافضیوں کی جماعتیں سرکار سیدنا جبرائیل امین سے نفرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ساری گڑبڑ تو جبرائیل نے کر دی ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، غوث پاک لکھتے یہ کیا گڑبڑ کر دی ہے؟ کہتے یہ نبوت آنی تھی علی کے پاس، نبوت آنی تھی علی کے پاس، اور جبرائیل لے کر گئے علی کے پاس۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے رافضی حضرت جبرائیل سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آگے تحریر فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو بدل دیا۔ توریت کے احکامات کو کون لکھتے ہیں؟ یہ 3-4 پوائنٹ بتا رہا ہوں، صرف تفصیل ہے۔ کہتے ہیں یہودیوں نے توریت کو آسمانی کتاب میں رد و بدل کر دی، آسمانی کتاب کو بدل دیا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے کتاب ہی کو بدل دیا، تحریف کر دی، اور رافضیوں نے
قرآن کے معنی کو بدل دیا. لفظی تحریف تو نہ کر سکے کیونکہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کا زیر بھی نہیں بدل سکتا, اس کے زبر کو بھی کوئی زیر نہیں کر سکے گا, اس کے زبر کو بھی کوئی زیر نہیں کر سکے گا. لیکن تحریف معنوی کا شکار ہوئے, قرآن کے غلط آیتوں کی, قرآن کے آیتوں کی غلط تفسیر انہوں نے بیان کی ہے, قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بھی بدل دیا. اور بعض فرقے شیعوں میں ایسے جنہوں نے کہہ دیا کہ 40 تھے. قرآن اپنی اصلی حالت پر, ابھی ماضی قریب میں ایک گلابی کو دیکھا آپ نے, ایک کالا گلابی ہو گیا, ایک کالا کیا ہو گیا, کیا نام رکھے اس کا, جتیندر, کیا نام رکھے, کالا گلابی ہو گیا. کہتا تھا علی کا قرآن کوئی اور قرآن ہے, یہ وہی نسل ہے, یہ وہی پریکٹیکل ہے. یہ ماضی قریب میں جاؤ سوشل میڈیا پر, جتیندر تیاگی, انہوں نے بھی تیاگ دیا اور انہوں نے بھی تیاگ دیا. نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ببانگے توحل سوشل میڈیا پر کہہ رہا تھا کہ قرآن محفوظ نہیں ہے. علی کے پاس جو قرآن تھا ابو بکر کا قرآن نہیں ہے. ہم لوگ بھی بابا پھر اعلیٰ حضرت کے در کی غلام میں سب اٹھ گئے کہ ٹھیک ہے علی والا قرآن دکھا دے. پھر 1400 سال تک دکھا نہیں پایا کوئی. لیکن آج جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اعلیٰ حضرت کی محبت کو اپنے دل میں, اعلیٰ حضرت جیسا قادری ہندوستان میں ان 100 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی. مضبوطی سے قائم رہو, فتنوں کا دور ہے, نہ جانے کیسے کیسے آگے فتنے جنم لیں گے. لیکن اللہ نے جو مجدد ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے, جو قلم دیا ہے کافی. کیا ہے, سیدوں نے مہر لگا دی بابا. یہ پارٹیشن یہ ان کی عادت ہے بابا. قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کا, یہ چائے پینے والوں کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے اتکفرون ببعض الکتاب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم بعض کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر انکار کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے صحابہ سے بھی محبت کرو, اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور یہ دو جماعتیں جنہوں نے نسبتوں کو کاٹا ہے اور نسبتوں کو اعلیٰ حضرت نے سنبھالا ہے اور سہارا دیا ہے. اور قادریت کا ہمیں جام اعلیٰ حضرت نے جو پلایا ہے, انشاءاللہ اس کا نشہ معرفت کا, وہ معرفت قادریت کی معرفت کا نشہ انشاءاللہ کبھی کوئی اتار نہیں پائے گا. امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے, اب یہ دیکھیں غوث پاک لکھتے ہیں کتاب اصول الدین میں, کیا لکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے قرآن مجید میں تحریف معنوی بھی کی اور یہ کہا کہ قرآن محفوظ نہیں ہے, قرآن محفوظ. اچھا یہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ 12 ہیں ٹولی, یہ 12 صاحب کے منہ ہیں. کتنے صاحب کے منہ ہیں, 12 صاحب. ضرورت جب پڑتی ہے تو 11 خاموش رہتے, ایک بولتا ہے. اب پکڑے جائیں گے تو دوسرا بولتا ہے کہ ہم تقیہ کرتے ہیں, تو بولنا شروع کر دے. نہیں سمجھا. اور انہوں نے سازشیں رچی, ارے سنیوں کو آنے دو, بولے ہماری محفلوں میں آنے دو, ماشاءاللہ آنے دو, علی کے نام پہ آ رہے ہیں. ہاں یہ زہر حلائل ہے. ہوشیار رہنا, بیدار رہنا. عزیزان ملت اسلامیہ, تقیہ کرنا ان کی فطرت ہے. ارے حضرت امام حسن کا سودا کر دیا تھا, ان کو بیچ ڈالا تھا. اچھا یہ بھی سنیں کہ حضرت غوث پاک سے یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت علی کی اور صحابہ کی جو جنگ ہوئی تھی کیا کرنا چاہیے, کا خاموش. اب مانو گے کس کی بوا, اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے. اب اعلیٰ حضرت جیسے قادری کی مانو گے یا اس قادری کی جو ایران جاتا ہے, شیعوں کے اسٹیج پر جاتا ہے, ان کی محفلوں میں جاتا ہے. یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, غوث اعظم نے کئی اعتبار سے اپنی کتاب میں کئی نکات جو ہے آپ نے تفصیل کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, بس چاول کا جو ہے دیکھ کے جو ہے اوپر کے چاول میں نے چند جو ہے چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس غوث کا دامن تھاما ہے, وہ غوث فرماتا ہے کہ شیعت اور رافضیت فتنہ ہے, اس فتنے سے بچو.
شیعت اور رافضیت کیا ہے؟ نام سے دھوکا مت کھانا. اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ، اور اللہ ہم تماموں کو سچا قادری بنائے، بڑے پیر کی سچی نسبتیں ہمیں عطا فرمائے. جماعت رضائے مصطفیٰ ماشاءاللہ جس کے پرچم تلے ہم ہاں اچھا انشاءاللہ بڑے پیر کی برکت تو ملتی بابا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. تو ہم تو بابا بڑے پیر کے مرید ہیں بابا، تو بڑے پیر ہم کو کہاں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی تو یہ سوشل میڈیا سے رافضیوں کی شیعوں کی تقریر سننا حرام، حرام اشد حرام، گناہ کبیرہ ہے. ختم کر دو ان کو، مت جاؤ مت سنو. آپ سمجھئے جماعت رضائے مصطفیٰ کا چینل ہے، اس سے جڑتے رہیے، اپنوں کو سنیے، ہے نا. حضور کی جہاں آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نے 26ویں جلد میں جو فتویٰ ہے، میں نے وہاں ایک جملہ پڑھا خاص، میں نے بہت دیر تک غور کیا اس پر. ابھی مغرب کے بعد بھی غور کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیوں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے کہ زبردست دلائل آپ نے دے دی کئی کتابوں کے. لکھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ سفر میں ہوں اور علیل ہوں، اس حالت میں بھی اعلیٰ حضرت دین کی خدمت کر رہے، فتویٰ لکھ رہے. کیا دین کی خدمت ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اور ایک بات کہ میرے گھر میں میری لائبریری میں رافضیوں کی کتابیں نہیں ہیں. کیا لکھا ہے؟ میرے گھر میں میری لائبریری میں رافضیوں کی کتابیں نہیں ہے، میں رکھتا نہیں ہوں. بولے وہابیوں کی رافضیوں کی کتابیں گھر میں رکھنا یہ نحوست ہے. قاضی اسلام پر اسلامی اگر حکومت ہے تو اس پر فرض ہے کہ اگر رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف کوئی تحریر آئی تو اس کتاب کو فوراً ختم کر دے، اس کا وجود مٹا دے. اس کی نحوست رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ یہ تو مناظرہ کرنے والے دین کی حمایت کے لیے. میں تو کبھی باؤ پڑھتا بھی نہیں وہابیوں کی کتاب، صحیح بتا رہا ہوں. ایک زمانہ تھا جب بحث مباحثے کا شوق بہت تھا، اس کو پکڑ اس کو پکڑ، اس کی کاڑی کر اس کو کاڑی کر. آپ سمجھ میں آئے بات؟ اب نہیں. تو اس وقت وہابیوں کی کتابیں بہت پڑھتا تھا میں، لیکن بعد میں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا سارا ادھر سارا گڑبڑ ہو رہی ہے کچھ. تو میرے کو سمجھ میں آیا، بولا نا یہ نحوست ہے. جو چھوڑ دیا تو ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ کا فضل ہے. رسول اللہ کی گستاخی پڑھنا بھی، اسے سننا بھی، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اور خلفائے راشدین بابا، ارے حضور کی تو جان ہے ابو بکر، جان. میں نے بتایا نا سارے صحابہ کی نیکیاں ابو بکر کی جھولی میں جاتی، ان کے قدموں کا سرما مل جائے. آج سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان جا کے رافضیوں کو، نشیوں کو، ہاں ارے فیصلے ہو چکے ہیں بابا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. کل انشاءاللہ کل کا جو ٹاپک ہے، کل کا جو عنوان ہے، وہ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں بڑے پیر کی مدحت سرائی کس طرح کرتے ہیں، کیسا اعلیٰ حضرت نے عقیدتوں کا خراج، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت روحانی خوراک ملتی ہے، روحانی غذا ملتی ہے، ہم لوگوں کو ٹونک ملتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے سیدوں سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بغض معاذ اللہ. اتنا بڑا جھوٹ سال کا، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. جھوٹا ہونے کا ایوارڈ ملنا چاہیے. تو انشاءاللہ کل ہوگی. اور کل انشاءاللہ جیلانی باپو جو ہے، حضرت پیر طریقت سید عبد القادر جیلانی میاں خلیفہ حضور تاج الشریعہ بھی انشاءاللہ کل رونق بزم ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے تشریف لائیں، اور کبھی بھی یاد رکھیں بد مذہبوں کی تقریریں اور خطابات سننا بند کر دیں. نہیں سننے کا، نحوست ہوتی ہے. دل میں نور چاہیے نا. اللہ والوں کو سنو، آپ اللہ والوں کو سنو، اہل سنت کو سنو.